اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری محمل قسموں کے بارے میں، یعنی وہ قسمیں جو تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا، بما عقدتم الایمان، تمہاری ان قسموں کے بارے میں جنہیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو، فکفارتہ بس کفارہ اس کا، اطعام کھانا کھلانا، عشرت مساکین 10 مسکینوں کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم اس درمیانے درجے کا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا انہیں کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد پس جو نہ پائے یا استطاعت نہ رکھتا ہو، فصیام پس روزے رکھنا، ثلاثتی ایام 3 دن کے، ذالکا یہ، کفارۃ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم انہیں کھا لیتے ہو، اور مراد یہ ہے کہ جب تم قسم کھا کر توڑ دیتے ہو تو یہ اس کا کفارہ ہے، واحفظوا ایمانکم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ وہ بیان کرتا ہے، کون؟ اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات یا اپنے احکامات، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پہلے ہم آج کے سبق کو اپنے پچھلے سبق کے ساتھ جوڑیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو اور حد سے نہ بڑھو۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو نعمتیں رب نے حلال اور پاکیزہ پیدا کی ہیں انسانوں کے لیے، انہیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرا لیں۔ اور یہاں قسموں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ربط اس کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے کسی حلال اور پاکیزہ چیز کے نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے، یا کسی حلال رشتے سے قطع تعلقی کی قسم کھا لی ہے، یا جس طرح ہم ان صحابہ کے واقعات پڑھ رہے تھے کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ پوری پوری رات عبادت کریں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے، یا عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، تو جو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کی انہوں نے قسمیں کھا لی تھیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں کہ وہ محمل قسمیں، وہ لغو قسمیں جو بلا ارادہ تم کھا لیتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، ان پر اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ ہاں، پکڑ ان قسموں پر ہے جنہیں جان بوجھ کر کھایا جائے، ارادے کے ساتھ کھایا جائے، سوچ سمجھ کر کھایا جائے، اور اگر ایسی قسم کھائی ہے اور پھر اس کو توڑ بیٹھو یا توڑنا چاہو تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اور اگر کوئی ان میں سے کسی کام کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ ہے قسموں کا کفارہ جب کوئی قسم کھا کر اسے توڑ بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسموں کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ احکامات جو اس نے تمہیں دیے ہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو۔ اور واقعی سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ شریعت ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے انہیں شتر بے مہار چھوڑ نہیں دیا کہ وہ خود ہی دھکے کھائیں، ٹھوکریں کھائیں اور اپنے تجربات سے خود ہی سیکھیں کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر صلحاء کو بھی ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔
ہمارے لیے کتاب بھی اتاری، ہمارے پاس احادیث ہیں، ہمارے پاس سیرت ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں پروردگار نے رہنمائی نہ دی ہو۔ اور پھر اگر کوئی ہم غلطی کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ گوگل میپ پر کوئی ڈیسٹینیشن لگاتے ہیں، وہ آپ کو رستہ بتاتی ہے، اور کہیں سے آپ کوئی غلط ٹرن لے لیتے ہیں تو وہ فوراً ہی اگلا ایگزٹ یا اگلا یو ٹرن آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ آگے چلے گئے ہیں، نکل گئے ہیں یا غلط ٹرن لے لیا ہے تو نیکسٹ آپ دائیں یا بائیں یہ ٹرن لے لیجئے یا یو ٹرن لے لیجئے۔ بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا پیارا دین ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی دیتا ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے پھر بھی واپسی کا راستہ دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، کفارے کا طریقہ بتاتا ہے، جنت کے راستے کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ اتنا پیارا دین ہے کہ اس پر شکر واجب ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا لی تو وہ کیا کریں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا تو اس کی پابندی کرنے کی تو ویسے ہی ضرورت نہیں، ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اور یہ بھی رب کا بڑا شکر ہے، یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے۔ اگر میں اور آپ ہر لفظ پر پکڑے جائیں تو بنے گا کیا؟ یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ لفظ قسموں پر اور بلا ارادہ نکلے جانے والے الفاظ پر نہیں پکڑتا۔ پھر اگر کوئی جان بوجھ کر بھی قسم اٹھاتا ہے اور پھر اسے توڑنی پڑتی ہے تو کفارہ ادا کر دے، اور اگر کسی نے کسی برے کام کی قسم کھائی ہے تو اسے اپنی قسم پر ویسے ہی قائم نہیں رہنا چاہیے، کفارہ ادا کر کے درست کام کر لینا چاہیے۔ تو یہاں جو ایمان کا لفظ آیا، ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین قسم کو کہتے ہیں، بلکہ یمین کے لغت کے اعتبار سے 3 معنی ہیں۔ قوت کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، داہنے ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قسم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بمعنی قسم استعمال ہو رہا ہے۔ تو قسم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قسموں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اب قسموں کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ ایک یمین لغو ہے، یعنی وہ جو بے ساختہ عادت کے طور پر زبان سے یوں ہی نکل جاتی ہے، بے مقصد، یا کوئی بات بات پر قسم کھاتا ہے، اس کا تکیہ کلام ہی اس طرح کا ہے، یا جس طرح ہم عربوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں لا واللہ، باللہ، یعنی وہ بات بات پر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی قسمیں جو تکیہ کلام کے طور پر ہوں، یا کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہوں، یا بے ساختہ ہوں، انہیں یمین لغو کہتے ہیں، جن کا اس آیت میں پہلے ذکر آیا کہ ایسی قسموں کے بارے میں اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ اور اسی یمین لغو میں اس طرح کی قسم بھی آتی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی واقعے کو سچا سمجھ کر قسم کھا لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بات غلط تھی، یعنی کسی ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا، اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھا لی، پھر پتہ چلا کہ یہ بات تو خلاف واقعہ ہے، تو اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ ایسی قسموں پر نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی مواخذہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم میں قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ تو یہ ہے یمین لغو، جو انسان بلا ارادہ کھا لیتا ہے اور اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتے۔ اور دوسری قسم ہے یمین غموس، اور غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈوبا دینے والا۔ اور اس کو یمین غموس یعنی ڈوبا دینے والی قسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے، ڈبو دینے والی ہے۔ گویا یمین غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹ بول کر قسم کھائے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس کی قسم واقع کے خلاف ہو۔ تو ایسی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔
اور یہ تو اکبر الکبائر میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے درجے کے گناہوں میں سے ہے جھوٹی قسم کھانا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے قسم کھانا، تو یہ ہے یمین غموس۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے منعقد ہونے والی قسم، جس کو یمین معقدہ یا یمین منعقدہ بھی کہتے ہیں، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھانا کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے کہ 3 کاموں میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اور اگر ان تینوں کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ روزے مسلسل رکھنے لازمی نہیں، وقفے وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ کفارے کے پہلے جو 3 طریقے بتائے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، جو کھانا کھلا سکتے ہیں یا کپڑے پہنا سکتے ہیں یا غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن آخری صورت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس مال نہ ہو، یعنی اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، وہ خود مسکین ہے اور اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اس کے لیے کفارہ کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے بھرتا ہے، وہ کھانا کیسے کھلائے گا یا کسی کو کپڑے کیسے پہنائے گا؟ اس لیے اس کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ غریب ہی کے لیے ہے، کوئی مالدار بھی اگر یہ آپشن استعمال کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو درمیانے درجے کا یا اوسط درجے کا کھانا کھلانے کی بات ہے، تو بعض اہل علم نے تو اسے درمیانہ درجہ ہی کہا ہے، لیکن بعض نے اوسط کے معنی افضل لکھا ہے، یعنی بہترین، اور لغت میں اوسط کے معنی افضل بھی موجود ہیں، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، افضل امت بنایا۔ تو اس اعتبار سے بعض فقہا کہتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے تو اچھے درجے کا کھانا کھلایا جائے۔ بہرحال اوسط کا مفہوم احسن بھی ہو سکتا ہے اور متوسط بھی، اور اس سے بیک وقت دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اوسط ہی احسن ہے۔ بہرحال شریعت نے تینوں کاموں میں سے جو سب سے زیادہ آسان تھا اس کا ذکر پہلے کیا، کھانا کھلانا کپڑے دینے سے زیادہ آسان ہے، پھر کپڑے دینا غلام آزاد کرنے سے زیادہ آسان ہے، تو یہاں ادنا سے اعلیٰ کی ترتیب ہے، اور جو تینوں نہ کر سکے وہ روزے رکھ لے۔ لیکن بہرحال کفارے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ضروری ہے، گناہ پر ندامت بھی ہو۔ اچھا، جو کھانا کھلانے کی بات ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ 10 مسکینوں کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دے، یا ایک ہی مسکین کو 10 دن تک کھانا کھلا دے، یا اس کو کھانے کی رقم دے دے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ اور کپڑے پہنانے سے بھی مراد یہ ہے کہ ایسے کپڑے جو بدن ڈھانک دے، یعنی مکمل لباس جسے پہن کر وہ نماز بھی پڑھ سکے۔ اور یقیناً ہر قوم میں جو لباس پہنا جاتا ہے یہ اس کے اعتبار سے ہوگا، جیسے ہمارے ہاں شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنا جاتا ہے، تو یہ 3 پیس جوڑا دینا یا مرد کے لیے پوری شلوار قمیض کا ہونا، یہ نہ ہو کہ صرف قمیض تھما دی یا کسی کو دوپٹہ پہنا دیا، نہیں، پورا مکمل لباس دینا جسے پہن کر وہ نماز پڑھ سکے۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ غلام آزاد کرنے کی بھی بات ہے، اور اسلام جب شروع ہوا تھا اس وقت کثرت کے ساتھ معاشرے کے اندر غلام موجود تھے۔ اتنی شاید ہمارے گھروں میں گاڑیاں نہیں ہوتی جتنے ان لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، جو ان کی خدمت بھی کرتے اور ان کے لیے کما کر بھی لاتے۔ اور اسلام اگر یک قلم سارے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیتا تو معیشت بیٹھ جاتی، لیکن اسلام نے بہت ترغیب دلائی، غلام آزاد کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی، بہت ساری چیزوں کے کفارے میں، بہت سارے گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنا۔ پھر یہ بھی اجر بتایا کہ جو مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کا عضو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اتنی ترغیبات دلائیں کہ مسلمان غلام آزاد کرتے رہے، اور اس طرح کثرت کے ساتھ غلام آزاد ہوئے کہ معاشرے سے غلامی کا وجود ہی ختم ہو گیا۔
بہرحال اب جب کہ غلام نہیں ہے تو باقی 3 آپشنز میں سے کوئی آپشن اختیار کرنا قسم کے کفارے میں ممکن ہے۔ اور یہاں جو مواخذے کا لفظ آیا ہے کہ یؤاخذکم اللہ، مواخذہ کہتے ہیں پکڑ کرنا، کسی بات پر جواب طلب کرنا یا سزا دینا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرے۔ پھر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی مرغی کو غلاظت میں چونچ مارتے دیکھ لیا تو آئندہ مرغی نہ کھانے پر قسم کھا لی۔ تو ایسے اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں فلاں چیز کبھی بھی نہیں کھاؤں گی یا فلاں سے کبھی بھی نہیں بولوں گی، تو ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی نظر مان لے اور اسے پورا نہ کر سکے، یعنی یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، جیسے بہت سارے لوگ عمرے اور حج کی نظر مان لیتے ہیں یا نوافل اور روزوں کی نظر مان لیتے ہیں، لیکن اگر وہ انہیں پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور کفارہ کا لفظ تو کفرہ سے ہے، کفر بھی اسی کو کہتے ہیں نا، چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ تو کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کفارہ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ کفارہ دراصل وہ نیکی ہے جو کسی پہلے کے کیے ہوئے برے کام کا عوض بن کر اسے ڈھانپ دیتی ہے۔ اور اسلام میں بہت سے گناہوں کے کفارے کا تذکرہ ہے، جیسے قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ، حالت احرام میں کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ جسے ہم دم بھی کہتے ہیں، پھر فرض روزہ توڑنے کا کفارہ، کسی کو زخمی کرنے کا کفارہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں غلطیوں سے نکلنے کی راہ بتاتا ہے۔ اور یہاں آیا نا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی یہ کفارہ کب ہے؟ جب تم قسم کھا کر توڑ دو، یعنی کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی واجب ہوتا ہے۔ جیسے نماز اپنے وقت کے آنے سے پہلے فرض نہیں ہوتی، ظہر کا وقت داخل ہوگا تو ظہر پڑھی جائے گی، اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ مائدہ کی آیت 87 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو جن مسلمانوں نے اپنے اوپر گوشت اور عورتوں کو حرام کر لیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہماری ان قسموں کا کیا ہوگا جو ہم کھا چکے؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قسم کھائی جا سکتی ہے، قسم کے ذریعے تو قسم کھانے والا اپنی بات کو قوی کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے خود بھی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والتین والزیتون والعصر والشمس وضحاها والسماء والطارق، یہ کتنی ہی چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود کھائی ہے۔ پھر اسی طرح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اور فقہا کے نزدیک گو قسم کھانا مباح ہے یعنی جائز ہے، لیکن کثرت سے قسمیں کھانا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ قسمیں کھانے والے کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ قلم میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہرگز اطاعت نہ کرو اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ، یعنی بات بات پر قسم کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو۔ اور کثرت سے قسمیں کھانا اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ جب انسان کثرت سے قسم کھائے گا تو خدشہ ہے کہ وہ کسی جھوٹی بات پر بھی قسم کھا لے، اور جس طرح چھری کا غلط استعمال بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح زبان کا بیجا یا غلط استعمال بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے قسموں کی 3 قسمیں پڑھی، اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فی نفس ہی قسموں کی 5 اقسام ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ یا تو قسم واجب ہوتی ہے یا مستحب یا مباح یا مکروہ یا حرام، یعنی بعض اوقات ایسے ہیں کہ جہاں قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے، اور بعض موقع ایسے ہیں جہاں قسم کھانا مستحب ہے،
بعض موقعوں پر قسم کھانا مباح ہے، بعض میں ناپسندیدہ ہے اور بعض میں قسم کھانا حرام ہے۔ اب کب قسم کھانا واجب ہے؟ اگر کسی بے قصور مسلمان کو قتل یا ہلاکت سے بچانا قسم کھانے پر موقوف ہو تو قسم کھانا واجب ہے۔ حضرت سوید بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نکلے، ہمارے ساتھ وائل بن حجرہ بھی تھے۔ ساتھیوں نے قسم کھانے میں ناگواری محسوس کی اور میں نے قسم کھا لی کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، تو دشمن نے انہیں چھوڑ دیا۔ بس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کسی کو ہلاکت سے بچانا اگر قسم کھانے پر موقوف ہو تو قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب دو مسلمانوں میں رنجش ہو، ناراضگی ہو، جھگڑا ہو اور ان میں صلح کرانا قسم کھانے پر موقوف ہو، یا کسی مسلمان کے دل سے کوئی کینہ زائل کرنا یا کسی شر کو رفع کرنا قسم کھانے پر منحصر ہو، تو ان صورتوں میں قسم کھانا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے۔ اور اسی طرح کسی عبادت کے کرنے پر قسم کھانا یا کسی گناہ کو چھوڑنے پر قسم کھانا بھی مستحب ہے۔ اب مباح قسم کون سی ہے؟ اور مباح کہتے ہیں جائز کو۔ تو قسم کھانا مباح کب ہوتا ہے؟ یعنی کسی مباح کام کے کرنے، یعنی کوئی جائز کام ہے اس کے کرنے یا اسے چھوڑنے پر قسم کھانا مباح ہے۔ اسی طرح کسی خبر کے سچا ہونے کا یقین ہو، اس پر قسم کھانا بھی مباح ہے۔ پھر اسی طرح اپنے حق پر حاکم کے سامنے یا دوسروں کے سامنے قسم کھانا جائز ہے، یعنی آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے اور وہ واقعی آپ کی ہے، لیکن آپ یقین دلانے کے لیے اپنا حق کے ملکیت ثابت کرنے کے لیے اپنی بات کے ساتھ قسم بھی کھاتے ہیں، تو ایسی قسم کھانا جائز ہے۔ اب قسم مکروہ کب ہے؟ کسی مکروہ کام کے کرنے پر قسم کھائی جائے تو یہ قسم بھی مکروہ ہے۔ کسی نیکی کے کام کو چھوڑ دینے کی قسم کھا لی جائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مستہ بن اساسہ کی مدد نہ کرنے پر قسم کھا لی تھی، جب وہ غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے الزام میں شریک ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب برات نازل فرما دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان کی اور ان کے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب مقدرت ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو یہ آیت اتری تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور انہوں نے پہلے سے بھی بڑھ کر حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نیکی کے کام کو چھوڑ دینے کی قسم کھا لینا ناپسندیدہ ہے، اور کسی ناپسندیدہ کام کو کرنے کی قسم کھا لینا بھی ناپسندیدہ ہے، اور کثرت سے قسمیں کھانا بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی مکروہ ہے۔ پھر قسم کھانا حرام کب ہوتا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا، خلاف واقع قسم کھانا حرام ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کن کے لیے شدید عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر نافرمانی کے کاموں پر قسم کھا لینا، کسی واجب کے چھوڑ دینے پر قسم کھا لینا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ آل عمران میں آتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا حرام ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کا حق مار لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایسے شخص کے لیے جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ پیلوں کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی معمولی سی چیز کے لیے بھی اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی، اللہ اس کے بدلے میں اس پر جہنم کو واجب کر دیں گے اور جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھائی اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کا مقام آگ میں بنا لے۔ انسان کو اپنا چہرہ بڑا عزیز ہوتا ہے، وہ اپنے چہرے پر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ تو جس منہ سے وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے اس چہرے کا مقام آگ میں بنا لے۔ پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا کہ ناحق دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا ہے۔ گویا جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اور قسم کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے سر کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، میرے بچے کی قسم۔ نہیں، قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی قسم یا اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ کسی چیز کی قسم یا کسی انسان کی قسم نہیں کھا سکتے، کسی پیغمبر کی بھی نام کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بخاری میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ چپ رہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا تو شرک ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اچھا، قسم کھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیں، اور اگر ایسا کرے گا تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو نہ گناہ ہے تو نہ پھر کفارہ ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو قسم کی حفاظت کے بھی بہت سارے مفہوم ہیں، یعنی اپنی قسموں کو مذاق نہ بنا لو، ادھر کھائی ادھر توڑ دی۔ پھر اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حتی المقدور قسم کھانے سے پرہیز کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، اپنی قسموں کو محفوظ رکھو، یعنی جب تک شدید مجبوری نہ ہو قسم نہ کھاؤ۔ پھر قسم کی حفاظت میں یہ بھی آتا ہے کہ قسم کھاؤ تو صحیح چیز میں کھاؤ، صحیح مصرف میں اسے استعمال کرو، فضول باتوں میں، گناہ کے کاموں میں اسے استعمال نہ کرو، ایسے کاموں میں اسے استعمال نہ کرو جو خلاف شرع ہوں۔ اللہ کا نام لے کر قسم کھانا بہت بڑی چیز ہے، اس کا احترام ہے، اس کا وقار ہے، اسے خواہ نہ کھائیں۔ پھر قسموں کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی بات پر قسم کھائیے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اور صحیح معاملے میں ارادے کے ساتھ اگر قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرے، اس کی خلاف ورزی اگر ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرے، تاکہ وہ قسم کے معاملے میں کوئی بے پرواہ اور ناقابل اعتبار آدمی بن کر نہ رہ جائے۔ پھر قسموں کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ قسم توڑنے سے پرہیز کرے۔ ہاں، اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی تھی تو ہرگز پورا نہ کرے، پھر توڑ لے اور کفارہ ادا کرے۔ پھر لو قسم بھی بار بار اٹھانا ناپسندیدہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور ہمیں یہ جو کہا گیا کہ جب بھی قسم کھائے اللہ کے نام کی کھائے یا اللہ کی صفات کی کھائے، جیسے یوں کہنا کہ اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قسم کھاتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یوں بھی قسم کھاتے لا ومقلب القلوب، نہیں، قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی۔ تو بالکل اس کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا اس لیے منع ہے کہ جس کے نام کی قسم کھائی جائے اس قسم کھانے سے اس کی تعظیم ہوتی ہے، جبکہ حقیقی تعظیم تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر ہم جس کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں گویا ہم اسے گواہ بنا رہے ہیں کہ وہ شاہد ہے کہ بات اسی طرح سے ہے، یا وہ شاہد ہے کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے سوا کسی کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ
ہر کسی کا گواہ ہے، اور اللہ نے خود غیر اللہ کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی حکم کا پابند نہیں، جو چاہے کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بعض اوقات بعض چیزوں کی قسم کھا کر ان کی فضیلت بھی ظاہر کی ہے، جیسے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر اور زیتون بہت بہترین چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چیزیں اس بات پر دلیل ہوتی ہیں جو بات آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان 4 کاموں کے جن کا ذکر سورہ عصر میں آتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائیں، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہی 4 کام کرنے والے لوگ ہی خسارے سے بچ سکیں گے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ فرعون کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہر دور میں وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے اور لوگوں کو بھی حق بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اور ہر دور گواہ ہے کہ جنہوں نے ان 4 کاموں کو چھوڑا یا ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا وہ خسارے میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، میرے اور آپ کو زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لعلکم تشکرون، یہ اللہ نے اپنے سارے احکامات کھول کھول کر بتا دیے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے شریعت دی، اللہ نے ہدایت اتاری، اللہ نے اپنے احکامات کو واضح کیا، کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ شکر کا مقام ہے، یہ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رہنمائی کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر واجب ہے، اور یہ شکر دل سے بھی ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی، یعنی اعتراف بھی ہو، اظہار بھی ہو اور اطاعت بھی ہو۔ کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ناپسندیدہ بات سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا، بلکہ وضاحت سے بتا دیا، پلٹنے کا رستہ دکھا دیا، علم دیا کہ کرنا کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آیت نمبر 90 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، بس ان سب سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور ہر چیز کو انسان کی کسی خاص خدمت کے لیے مقرر کیا، اور انسان کا کام کیا ہے، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، مگر ان حدوں کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ حلال اور طیب سے گھن کھانا یا اس سے احتراز کرنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ناشکری ہے، اور حرام کو لینا یہ نافرمانی اور بغاوت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں کا کام کیا ہے، مالک کی ہدایت کے مطابق اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا، یہی بندگی ہے۔ کسی کو پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے لیے بھی فائدہ مند اور ضروری ہیں، اور اس زمین پر زندگی کے تسلسل کے لیے بھی ضروری ہیں۔ میری اور آپ کی سوچ، کسی بھی انسان کی سوچ اور عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک اس علیم اور خبیر رب کی رسائی ہے۔ اگر ان طیبات میں کوئی خرابی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے روک دیتے۔ اللہ تو اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے حرام کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ انہیں حلال ہی نہ کرتا۔ یہی تو وجہ ہے اسلام رہبانیت کی بھی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں میں اگر انسان کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے حرام کیوں کرتے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے یہ اسی لیے کہ ان کے استعمال کرنے میں یا ان کو اپنانے میں
بندوں کا نقصان ہے، ان کی دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، ان کے دین کا نقصان ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کر دیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو شراب ہے، دوسرا جوا جسے گیمبلنگ کہتے ہیں، تیسرے وہ جگہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی کرنے یا نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کی گئی ہوں۔ پھر چوتھی چیز جو حرام کی گئی وہ پانسے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بہرحال یہ چاروں چیزیں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کی پہچان تھیں، اور یہ چاروں چیزیں آپس میں بھی بہت کنیکٹڈ بھی تھیں۔ عرب میں شراب کا رواج بھی عام تھا، گنتی کے چند لوگوں کے سوا سب اس کے متوالے تھے۔ یعنی وہ چیز جو بے شمار برائیوں کی، بیماریوں کی اور فسادات کی جڑ ہے، جاہلیت کا کلچر تھی۔ لیکن ایسی بری چیز اسلام کے پاکیزہ اور صاف ستھرے سسٹم میں جگہ نہیں پا سکتی تھی۔ اسلام نے اسے قطعاً حرام کیا، مگر تدریج کے ساتھ، تاکہ عمل کرنا آسان لگے۔ اللہ نے پہلے رب کی پہچان کرائی، پھر اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند یہ بتایا۔ جب انسان رب کو پہچان لیتا ہے، اس کی قدرتوں کو پہچان لیتا ہے، اس کی نعمتوں کو جان لیتا ہے، اس کی حیثیت، اس کے مقام کو پہچان لیتا ہے، اس کی شان پتہ چل جاتی ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہی کرے جو اسے پسند ہے، اور ہر اس چیز سے بچے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں ان 4 چیزوں میں پہلے شراب کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے تسلی بخش، صاف صاف حکم بیان فرما۔ تو سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہو گئی جس میں آتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کیا بتا دو کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں انسانوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ تو ہے، مگر اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلائے گئے، انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے شراب کا واضح حکم بیان فرما۔ پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس وقت یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان شراب کی خاطر نماز چھوڑے گا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ لوگوں نے نماز کی خاطر شراب چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بلائے گئے، انہیں یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی گئی۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہمارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما دے۔ تو سورہ مائدہ کی یہ آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بلائے گئے اور یہ آیت انہیں پڑھ کر سنائی گئی، اور اس سے اگلی آیت کے آخر میں جب یہ الفاظ آئے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ تو حضرت عمر فوراً پکارتے ہیں کہ انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی فطرت کتنی پاکیزہ تھی۔ وہ چیز چاہتے ہیں جو رب کی بھی منشا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ شراب پی کر انسان نہ مسلمان بن سکتا ہے نہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ دین اور شراب، ایمان اور شراب، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ کہ شراب کے لیے اس آیت میں خمر کا لفظ آیا ہے، اور خمر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اور شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ شراب عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اوڑھنے کو بھی خمار کہتے ہیں نا، یہ جو دوپٹہ ہم اوڑھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ تو اوڑھنی کو بھی خمار کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سینوں کو یا جسم کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور خمر کی ایک اور تعریف بھی ہے، خمر کہتے ہیں وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، یعنی ہر نشہ آور چیز خمر ہے، گویا شراب سے وسیع معنی ہے خمر کے۔ یہ خمر صرف شراب کو نہیں کہتے، ہر نشہ آور چیز کو خمر کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں نا کہ شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی، آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے شراب کے بارے میں 2 احکامات آ چکے تھے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔
اور اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو خبردار فرما دیا کہ اللہ کو شراب سخت ناپسند ہے اور بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے نہ وہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ اور شراب تو ایسی گندی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص شریک ہو، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی۔ یعنی اس پروسیس کے اندر جو شخص کسی بھی حوالے سے شامل ہوا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پی تھوڑی رہے ہیں، ہم تو صرف سرو کر رہے ہیں، کہ ہم تو صرف پہنچا رہے ہیں، کہ ہمارا تو بس کاروبار ہے۔ نہیں، ہر ایک شخص پینے والے سے لے کر پلانے والے تک، تیار کرنے والا، لے کر جانے والا، پہنچانے والا، سرو کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، فیکٹری میں کام کرنے والا، ہر شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے شراب فروشی کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے، اور پھر فرمایا اے امت محمد، اگر تمہاری کتاب کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہوتی اور اگر تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی اور آنے والا ہوتا تو جس طرح اگلوں کی رسوائیاں اور خرابیاں تمہاری کتاب میں اتری، تمہاری خرابیاں ان پر نازل ہوتی، لیکن تمہارے افعال کا اظہار قیامت کے دن پر مؤخر رکھا گیا ہے اور یہ بہت بھاری اور بڑا ہے۔ یعنی اس امت محمد کے بعد کوئی امت اور نہیں آنی، کوئی نبی اور نہیں آنا، کوئی کتاب اور نہیں آنی، اگر آنی ہوتی تو اللہ اس امت کی خرابیاں انہیں بتاتے، لیکن اس امت کی خرابیاں اور اس امت کی برائیاں یا اچھائیاں قیامت کے دن ظاہر ہوں گی، جو بہت بھاری دن ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پھر شرابیوں کی تو صحبت سے بھی منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو، اور ابتدا میں تو آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی، لیکن بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سے پابندی ہٹا دی۔ یہ شراب کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ اصول بھی بتایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ تو بس تھوڑا سا یا بس ایک چمچ یا ایک قطرہ یا چند قطرے ہی تو ہے، نہیں، وہ چیز جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ یہ کہہ کر گویا دین نے اس فتنے کا دروازہ پوری طرح بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی سزا یوں تو مقرر نہیں تھی، جو شخص اس جرم میں پکڑا جاتا اسے جوتے، لاتے، مکے یا بلدیوی چادروں سے یا کھجور کے سنٹوں سے مارا جاتا، اور زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس جرم پر 40 کوڑے لگائے گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ لہٰذا اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بھی ایک روایت کے مطابق شراب کی حد قرار دیتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں ہی کے قائل ہیں۔ بہرحال 40 کوڑے ہوں یا 80، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا شریعت کی روح سے یہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے
کہ وہ شراب کی بندش کے حکم کو بزور نافذ کرے. یعنی ایک ملک اسلامی ریاست بھی کہلاتا ہے اور وہاں شراب بنائی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، سرو کی جاتی ہے یا پی جاتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سارے سلسلوں کو روکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنی ثقیف کے ایک شخص کی پوری دکان جلا دی گئی. کس بنا پر؟ کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا. بہرحال انما الخمر والمیسر، یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے. اس کے بعد یہ قطعی حرام قرار دے دی گئی. اس آیت کے اندر ایک تو شراب کو رجس کہا گیا، یعنی وہ گندی چیز ہے. پھر اس کو عمل شیطان کہا گیا کہ یہ شیطانی کام ہے. پھر اس سے اجتناب کا کہا گیا، فاجتنبوہ، امر کا صیغہ فرض کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ اس سے اجتناب فرض ہے، لہٰذا یہ شراب پینا حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، بس یہی کہا ہے نا کہ اجتناب کرو، یعنی اس سے پرہیز کرو. تو کبھی اگر بد پرہیزی بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے. یہ غلط فہمی دراصل ان کو اس لفظ سے ہوتی ہے، یعنی فاجتنبوہ، اور وہ اس لفظ کو جس مفہوم میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی مفہوم میں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں. عربی میں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے متعلقات تک سے بچو، یعنی ہر وہ چیز جو اس کی طرف راغب کرتی ہے اس سے بھی بچو. یعنی اس سلسلے کی ہر کڑی حرام ہے. کوئی شراب نہیں پیتا مگر بیچتا ہے تو یہ بھی حرام. کوئی شراب نہیں پیتا مگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو شراب پی رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. ایک چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ بھی استعمال کیا کہ وہ غلاظت ہے، پھر اس کو عمل شیطان بھی کہا کہ وہ شیطانی کام ہے، پھر اس سے اجتناب کرنے کا حکم بھی دیا، فاجتنبوہ، اور پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا شراب پیئیں گے تو ناکامی مقدر میں ہے. پھر بھی کوئی دانشور کہے کہ یہ حرام نہیں تو سبحان اللہ. اس آیت کے اندر جتنی بھی چیزیں بتائی گئیں یہ سب شیطان کی کارستانیاں، یہ اس کے حربے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت کے رستے سے، جنت کے رستے سے ہٹا سکے. اگر ان میں کوئی چھوٹا موٹا فائدہ نظر بھی آتا ہے نا تو وہ محض نظر کا دھوکہ ہے، اور ان چیزوں کا نقصان ان کے فائدے کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے اس معمولی سے فائدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. پھر شراب کے بعد جو میسر کا لفظ آیا جسے جوا کہتے ہیں، تو علماء اس کی تعریف لکھتے ہیں کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ میسر ہے. یعنی اس میں ہارنے والا جیتنے والے کو پہلے سے طے شدہ رقم کی ادائیگی کرتا ہے، اور یہ کثیر رقم جیتنے والے کو آرام سے آسانی سے ہاتھ آ جاتی ہے، اسی لیے اسے میسر کہتے ہیں. یہ جوا ہے. اور پھر جوا بھی حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں جس میں اسی طرح سے آسانی سے دولت ہاتھ آتی ہے وہ بھی حرام ہے. یعنی لاٹری ہو گئی، نامی بانڈز ہو گئے، نامی سکیمیں ہوں گی، ریفرل ٹکٹ، یہ سب جوئے کی قسمیں. شطرنج یہ بھی قمار بازی ہی میں آتا ہے. اور کتنے ظالم تو ایسے ہیں کہ وہ جوئے والی سکیموں پر عمرے اور حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا، نہ حرام کے ساتھ کی بھی عبادت قبول کرتا ہے. پھر اسی طرح بیمہ جسے انشورنس کہتے ہیں، یہ سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے. علماء بولی والی کمیٹی کو بھی سراسر سود کہتے ہیں، اور وہ شطرنج جس میں کوئی شرط نہ لگائی جائے پھر بھی اسے حرام کہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے. بہرحال قرآن اندازی کی ایک سمپل سی صورت جو اسلام میں جائز ہے وہ کیا ہے کہ دو برابر جائز کاموں یا دو برابر حصوں کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو. یعنی ایک چیز پر دو آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے، اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں، اور خود ان دونوں میں سے بھی کوئی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں. اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح دو کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا، اس صورت میں بھی قرآن اندازی کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ایسے موقعوں پر قرآن اندازی کا طریقہ اختیار فرماتے جب دو برابر کے حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آتی، اور آپ کو اندیشہ ہوتا کہ اگر آپ خود کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کو ملال ہوگا. جس طرح آپ جب سفر کرتے تھے تو ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے، تو یہ صورت قرآن اندازی کی جائز ہے.
لیکن اس کے علاوہ لاٹری اور جتنی بھی انعامی اسکیمیں ہیں جن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے حصے کی رقم کسی ایک یا دو افراد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو خواہ یہ رضامندی کے ساتھ ہو، یہ جوئے کی قسم میں سے ہے۔ اور جوا تو اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے، یعنی اس نے جوا کھیلا نہیں، صرف ابھی کہا ہی ہے، تو یہ ایسا جرم ہے کہ اسے اس کی تلافی کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر میسر کے بعد تیسری چیز جس کا ذکر اس آیت میں آیا ازلام، اور ازلام کہتے ہیں تیروں کو، اور تیر اٹسلف حرام نہیں، وہ لوگ تیروں کے ذریعے فال گیری کرتے، قسمت کا حال معلوم کرتے، شگون معلوم کرتے، جب کوئی اہم کام یا سفر درپیش ہوتا تو تیروں کے ذریعے مستقبل کے حالات معلوم کرتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اس کے ذریعے ہمیں بتوں کی رضا معلوم ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ شرک بھی ہے اور توہم پرستی بھی۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، آپ وہ واقعہ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، کفار قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر کے لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اور سراقہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ساحل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا خیال صحیح ہے، لیکن میں نے ان سے کہا نہیں 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 وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے فلاں فلاں آدمی کو دیکھا ہے، وہ ہمارے سامنے ہی اس طرف گئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا اور پھر اٹھتے ہی گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جا اور وہاں میرا انتظار کر۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کی پشت کی طرف سے باہر نکل آیا۔ یہ کیوں کر رہا تھا خفیہ کارروائی؟ تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور وہ سارے انعام کا تنہا حقدار ٹھہر جائے۔ کہنے لگے کہ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور ہوا کی رفتار سے اسے لے چلا، جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے لیے ممکن تھا، آخر میں نے انہیں پا ہی لیا اور اسی وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ لیکن میں کھڑا ہوا، اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا، اس میں سے تیر نکال کے میں نے فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں، اور فال وہ نکلی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا، یعنی فال میں یہ آیا کہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کے فال کی پرواہ بھی نہ کی۔ یعنی انسان بعض اوقات فال نکلواتا ہے اور کبھی وہ سچی بھی نکل آتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فال درست ہو، اور انسان کرتا وہی ہے جس میں اس کی اپنی خواہش شامل ہوتی ہے یا اپنی پسند شامل ہوتی ہے۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے کہ آیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو آپ بیت اللہ میں داخل تک نہ ہوئے جب تک کہ وہ مٹا نہ دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہاں تصویریں دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر بربادی لائے، واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینکے، یعنی ان بزرگوں نے تو کبھی فالگیری نہیں کی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ 500 سے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرنے والا ہے، یعنی یہ اتنا گندا کام ہے، اتنا غلیظ کام ہے۔ تو فال نکالنا خواہ وہ طوطے کے ذریعے ہو، خواہ وہ کسی پیر کے پاس جا کر ہو، وہ کسی تیر یا لکڑی کے ذریعے سے ہو، یا کتاب کے صفحوں یا قرآن دازی یا نجومی کے ذریعے سے ہو، یہ ازلام، یہ پانسے اسلام میں ایسے ہی حرام ہیں جیسے شراب حرام ہے۔ پھر انصاب کا جو ذکر آیا کہ انصاب بھی حرام ہے۔ انصاب کسے کہتے ہیں؟ بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی اور بتوں کا تقرب پانے کے لیے، یا اگر کوئی مزار ہے خواہ وہ ولی یا بزرگ کی قبر کیوں نہ ہو، اس صاحب مزار یا صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے اس پر جانور ذبح کرنا، اور خواہ ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو، تب بھی وہ جائز نہیں، کیونکہ ایسے مقامات جہاں کسی موجود یا
غیر موجود بت یا زندہ یا مردہ پیر سے محبت اور عقیدت کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ وہاں نظر نیاز پیش کریں گے یا چڑھاوا چڑھائیں گے تو ان کی مرادیں پوری ہوں گی، اور وہاں مرکزی کردار چونکہ کسی بت کا ہوتا ہے یا کسی پیر یا فقیر یا اس کی روح کا ہوتا ہے، لہذا ایسی ساری جگہیں انصاب کے ضمن میں آتی ہیں، اور بت گری، بت پرستی، بت فروشی، ان ساری چیزوں کو شریعت نے حرام کیا۔ بازاروں پر جا کر دعائیں مانگنا اور چڑھاوے چڑھانا، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجسمہ سازی اور جاندار اشیاء کی تصویر کشی بھی حرام قرار دی گئی، خاص طور پر ایسے لوگوں کی جنہیں دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے معاشرے میں کوئی خاص مقام حاصل ہو یا خاص مقام حاصل رہ چکا ہو، ان لوگوں کی تصویریں بنانا اور تصویریں سجانا اور مجسمے بنانا اور کہیں نصب کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ شراب، جوا، فالگیری اور انصاب، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ رجس کہہ رہے ہیں، اور رجس کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو گندی اور ناپاک ہو، بدبودار اور غلیظ چیز، انسان کی طبیعت اسے گھن کھائے، عقل اسے برا جانے، اور شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہو، اور وہ انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے، جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ خود بخود ایسی چیزوں سے نفرت رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو من عمل الشیطان کہہ کر بتا دیا کہ یہ چیزیں اتنی ناپاک ہیں کہ کوئی شریف النفس انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، مگر شیطان کی اکساہٹوں سے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ علی بن ابو طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، یہ اعمال شیاطین اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے اعمال میں سے بدترین ہیں۔ اب آپ اس آیت کو پھر دیکھیے، آپ دیکھیں کہ یہاں مقصود تو شراب اور جوئے کی حرمت بیان کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انصاب اور ازلام کا بھی ساتھ تذکرہ کر کے شراب اور جوئے کی قباحت کو اور زیادہ نمایاں کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شراب، تیرا ذکر تو جوئے اور انصاب اور ازلام کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا خانہ خراب ہو۔ یعنی شراب جو ہے وہ ایسی گندی چیز ہے جیسے جوا، جیسے انصاب، جیسے ازلام۔ یعنی شراب اور جوئے کو انصاب کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا تاکہ سننے والے سمجھ جائیں کہ شراب اور جوا ایسا بڑا جرم ہے جیسے بت پرستی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا۔ شارب الخمر کعابد اللات والعزى۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت تورات میں بھی ہے، جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت تورات میں بھی ہے۔ اللہ نے حق کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ساتھ باطل کو ختم کر دے، اور اس کے ساتھ کھیل کود، آلات موسیقی، بانسری وغیرہ اور غلط اشعار اور شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ میرے حرام قرار دینے کے بعد اگر کوئی شراب پیے گا تو میں اسے قیامت کے روز ضرور پیاسا رکھوں گا، اور میرے حرام قرار دینے کے بعد جس نے اسے ترک کیا اسے میں ضرور یہ جنت الفردوس سے پلاؤں گا۔ اللہ ہم تیرے اس حرام کردہ چیز کو نہیں پیتے، پروردگار یہ وعدہ ہمارے حق میں پورا فرمانا، ہمیں جنت الفردوس میں شراب پلانا۔ اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے جو چیزیں حرام کی ان کا نعم البدل بھی عطا کیا تاکہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ شراب حرام کی تو بہترین مشروبات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، کیسے کیسے جوسز ہیں، کیسے کیسے شربت ہیں، یہ بہترین مشروبات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے اور شراب کو حرام کر دیا۔ کہ 500 کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا استخارہ عطا کی۔ اللہ نے اگر سود کو حرام کیا تو تجارت کو حلال کر دیا، اگر اللہ نے زنا کو حرام کیا تو نکاح کو حلال کر دیا، اگر سور کا گوشت حرام ہے تو کتنے جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ انصاب کی جگہ حرمین ہیں، مساجد ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی
کہ عوام کے لیے تو کچھ چیزیں حرام ہوں لیکن خواص کے لیے وہ حلال ہوں. تو یہاں تو شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے کی بات ہے. اسلام کی تو یہ شان ہے کہ اسلام مومن کی پوری زندگی پر حکمران ہو. لوگ حلال اور حرام کو صرف ذبیحہ اور کھانے پینے کی چیزوں، لباس اور نکاح تک اس کو محدود کر دیتے ہیں اور انہی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور جہاں تک تعلق ہے معاملات کا تو اس میں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اسلام سے نہیں پوچھتے. حالانکہ اسلام میں غیبت اور زنا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر. اسلام نے ماؤں کی نافرمانی کو بھی اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے. اسلام میں کسی کی جان، مال، عزت اسی طرح قابل احترام ہے جیسے کعبہ. چند معاملات میں تو ہم حلال اور حرام کی حدود کا خیال کریں لیکن باقی معاملات میں ہم حرام کو شیر مادر کی طرح لیں. اسلام مومن کی پوری زندگی پر حکمرانی چاہتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کے بارے میں ہم دین کی بجائے جدید قوانین سے رہنمائی چاہتے ہیں. تعلیم کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، میڈیا کیسے چلے گا، بزنس کیسے کریں گے، ترقی کیسے پائیں گے، ان چیزوں کے لیے مسلمان بھی اسلام سے نہیں پوچھتے. وہ یہ قوانین بھی غیر مسلموں سے لیتے ہیں. اسلام مکمل نظام حیات ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں سے زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ ہمیں کھانے پینے سے لے کر عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت اور معاشرت میں بھی ہر جگہ اسلام کے حلال و حرام کی پابندی کرنے والا بنائے. اور اس پابندی سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کامیابی ملے گی. اور کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے. وہ یصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے. وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو؟ کیسا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ شیطان کی یہ کارستانی بتاتے ہیں گویا شیطان کا مقصد ہی یہی ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے انسانوں کے درمیان دشمنی کی آگ کو بھڑکائے، ان کے اندر نفرتیں اور بغض پیدا کرے اور انہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل کر دے. اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ بس تم ان سے باز آ جاؤ. کیسا خوبصورت انداز ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی کیا تم اسے پیتے رہو گے؟ یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ رجس ہے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ ان کے ذریعے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر بھی پیتے رہو گے؟ کیا باز نہیں آؤ گے؟ اور انما کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اس کا منتہا ہی یہی ہے. اور اس آیت کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم دے کر اب اللہ تعالیٰ اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بتا رہے ہیں. اور دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز سے اور اللہ کی یاد سے روکتا ہے، غافل کر دیتا ہے. اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپس میں دشمنی اور نفرت اور کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے. اور ان دونوں میں ان خرابیوں کا پایا جانا بالکل کلیئر ہے. جہاں جہاں یہ وبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں عفت اور عصمت اور عزت اور وفا اور حیا جیسی ٹرمز آپ کو نہیں ملیں گی. اور دشمنیاں اور نفرت اور لڑائیاں اور جھگڑے جہاں بجا ملیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس شراب کے ذریعے لڑائیاں اور جھگڑے ایسے واقعات ملتے ہیں. مسلم کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا، میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ ان کے پاس مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، اس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی۔ اور عرب تو تھے بھی بڑے غیرت مند، اور شراب کے رسیا بھی بڑے تھے، اور اس وجہ سے یہ عادت انہیں بہت مہنگی بھی پڑ رہی تھی۔ جہاں کسی نے شراب کی بدمستی میں کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا، کسی کی تحقیر کی، کسی کی بہو بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہ لوگ تلواریں سونت لیتے، لڑائیاں شروع ہو جاتی، اور وہ لڑائیاں جو افراد سے شروع ہوتی آنن فانن قوموں اور قبیلوں کی جنگ بن جاتی، اور انتقام در انتقام کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا کہ مہینے تو کیا کئی سال اور صدیاں بیت جاتی، لیکن ان کی لڑائیاں جاری رہتی۔ تو قرآن ہمیں یہی تو بتا رہا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور دشمنی اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے، اور جہاں دشمنیاں ہوں، جہاں بدامنی ہو، تو ہم جانتے ہیں وہاں نہ سکون ہے، نہ تجارت، نہ علم، کچھ بھی تو نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان کا منصوبہ کس طرح کام کر رہا ہے، انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس گندگی کو پھیلانے سے شیطان کے اصلی مقاصد کیا ہیں، اور شیطان تو دشمنی اور بغض چاہتا ہے۔ رحمان کیا چاہتا ہے؟ رحمان چاہتا ہے بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کی خیر خواہ رہو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہو، اور اللہ کو نہ بھولو۔ لیکن شیطان جھگڑا اور فساد اور دشمنی اور اس کے ساتھ اللہ کے ذکر اور نماز سے انسان کو روکنا چاہتا ہے۔ وہ قومیں جہاں شراب بکثرت پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بڑے نقصانات ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں چھوڑنے سے عاجز ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ گہرے دوست اور بھائی بھائی سے اس کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی یاد سے غفلت، یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ وقت جب کہ رب کی رحمت متوجہ ہو، مؤذن فلاح کی طرف بلا رہا ہو، اور یہ پڑا مدہوش ہو، یعنی بندوں سے بھی تعلق خراب اور اللہ سے بھی تعلق خراب۔ دین تو نام ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے، اور شیطان ان چیزوں کے ذریعے نہ انسان کا تعلق انسانوں کے ساتھ درست رہنے دیتا ہے اور نہ رب کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا، یعنی جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ شراب سے دور رہو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، اور اسی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بہت بڑا عابد شخص تھا، ایک بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی، اسے پھانسنا چاہا، اس نے اپنی لونڈی کو اس عابد کی طرف بھیجا اور کہا ہم آپ کو ایک گواہی کے سلسلے میں بلانا چاہتے ہیں، تو وہ عابد لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسی دروازے میں داخل ہو جاتا تو وہ پیچھے سے بند کر دیتی، یعنی تالا لگا دیتی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک شراب کا مٹکا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے آپ کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھ سے بدکاری کریں، یا یہ شراب پی لیں، یا پھر اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ اب اس عابد کے پاس کوئی چوائس نہ بچی، تو اس نے سوچ کر کہا کہ اچھا مجھے شراب کا ایک گلاس پلا دے، یعنی اس نے اس چیز کو سب سے کمتر سمجھا کہ قتل اور زنا سے تو بہرحال کمتر ہی ہے نا کہ میں بس ایک شراب کا گلاس پی لوں۔ اس نے اسے شراب کا گلاس پلا دیا۔ وہ نشے میں آ کر کہنے لگا مجھے اور پلاؤ، وہ پیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی اور اس لڑکے کو بھی مار دیا۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں شراب سے بچو، اللہ کی قسم شراب پر ہمیشگی اور دوام اور ایمان اکٹھے نہیں ہوں گے، مگر ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ یعنی یا تو ایمان کی وجہ سے انسان شراب چھوڑ دے گا،
یا شراب کی وجہ سے ایمان سے جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب پی اور اس سے توبہ نہیں کی تو وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ پھر اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور دائمی شرابی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی نسائی کی روایت کا مفہوم ہے۔ ترمذی میں آتا ہے جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی، بخاری میں آتا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا تھا اور فلاں کو کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ تمہیں کچھ خبر دی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شراب تو حرام قرار دی جا چکی۔ فوراً ہی ان لوگوں نے کہا کہ انس اب ان شراب کے مٹکوں کو بہا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس اطلاع کے بعد ان لوگوں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ مانگا اور نہ پھر اسے استعمال کیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ منادی سنتے ہی اس محفل میں کسی کے اندر یا باہر آنے سے پہلے ہم نے شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، بعض نے وضو کیا، بعض نے غسل کیا، ام سلیم سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی۔ پھر ہم سب مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی اور یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ کیسے منہ کو لگے جام ہٹا دیے، گلاس توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، قیمتی شراب گلیوں میں گندے پانی کی طرح بہنے لگی۔ اللہ ہمیں بھی اطاعت کا ایسا ہی جذبہ دے دے۔ تو یہ شراب اور جوا تو عداوت اور دشمنی کا باعث بنتا ہے، اور جوئے کا معاملہ تو شراب سے بھی زیادہ سخت دشمنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت قتادہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض عربوں کی عادت تھی کہ جوئے میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کو ہار کر شدید رنج و غم میں زندگی گزارتے۔ اب ظاہر ہے وہ شخص جو اپنی دولت ہار دے گا، اور ہم جانتے ہیں بعض لوگ تو اس معاملے میں اپنی بیوی اور بہن کو ہار جاتے ہیں، اب کیا وہ جیتنے والے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہے گا؟ یقیناً غم و غصے میں پیچ و تاب کھائے گا، اس کا خون کھولے گا اور معاملہ مار کٹائی اور قتل تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ تو شراب اور جوئے کے ظاہری اثرات ہیں، اور ان برائیوں کے روحانی اثرات یہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کا ذکر، اس کا تذکرہ پہلے ہے اور نماز کا ذکر بعد میں ہے۔ گویا اللہ کی یاد عمومی اور نماز خصوصی، یعنی عام کے بعد اللہ نے خاص کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کا ذکر تو انسان ہر وقت کرتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے۔ نماز کے تو اوقات ہے نا، اسی لیے وہ چیز جو کثرت سے کی جا سکتی ہے اس کا تذکرہ پہلے ہے، اور جو مخصوص اوقات میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ بعد میں ہے۔ بہرحال دین میں ذکر کا بڑا مقام ہے۔ جو رب کو بھول جاتا ہے وہ تو گویا اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے، انسان گرنے لگتا ہے اللہ کی یاد اسے سنبھال لیتی ہے، وہ ٹوٹنے لگتا ہے یہ جوڑ دیتی ہے، وہ گمراہ ہونے لگتا ہے یہ راستہ دکھاتی ہے، وہ ڈگمگانے لگتا ہے یہ سہارا دیتی ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ گویا زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ تو مردے کی طرح ہے۔ اور اگر ہم سمجھیں تو اللہ کی یاد سے غفلت بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر آخر میں دیکھیے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور صحابہ نے یہ سنا تھا تو کہا تھا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس شراب میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، اچانک میں اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت شراب کی تحریم کی آیت نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں میں اپنے اصحاب کے پاس گیا اور ان پر یہ 2 آیتیں پڑھیں۔ بعض کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا
جس سے انہوں نے شراب پی لی تھی اور بعض کی شراب برتن میں موجود تھی، انہوں نے گلاس سے شراب انڈیل دی، برتن کی شراب بہا دی اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ تصور کیجئے شراب کی محفلیں جمی ہیں، دور چل رہے ہیں، لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے، لوگ جام پٹک دیتے ہیں، وہ چیز جو بہت عزیز تھی غلیظ چیز کی طرح پھینک دی گئی، بہا دی گئی، حالانکہ وہ اس کے رسیا تھے۔ یہ ہے اسلام کی تربیت کا انداز، وہ جس طرح سے تدریج کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتا ہے، پھر انسان کے لیے اس حرام کو چھوڑنا یا حلال کو اپنانا مشکل نہیں رہتا۔ ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، یورپ کو دیکھتے ہیں، شراب کے زہریلے اثرات دیکھ کر انہوں نے اس مصیبت سے اپنی قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے پورے 14 سال تک بڑی کوششیں جاری رکھی۔ اس کے لیے اپنے سارے جدید وسائل اختیار کیے، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، رسالے، لیکچر، تصویریں، فلمیں، سبھی شراب سے نفرت دلانے کے لیے برسرے پیکار رہے۔ اور اس مہم پر کہا جاتا ہے حکومت نے $6 کروڑ خرچ کیا، 25 کروڑ پاؤنڈز کا خسارہ برداشت کیا، 300 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا، 5 لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں دیں، بھاری جرمانے کیے، جائیدادیں ضبط کی، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئیں۔ بالآخر حکومت کو اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا اور جس چیز کے خلاف وہ عرصے سے لڑتی رہی اسی کو خود 1933 میں انہوں نے قانوناً جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جس کے فرمان کے آگے اس کے ماننے والے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور ذرا کسی شرابی کو امیجن تو کیجئے، وہ کیسے لڑکتا، ڈگمگاتا، گرتا پڑتا، نہ اسے اپنی ہوش ہے نہ اسے کسی اور کی پرواہ۔ شراب اسے دنیا کی حقیقتوں سے ہٹا کر ایک خیالی دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔ وہ خوابوں میں رہنا چاہتا ہے جیسے وہ جاگنا ہی نہیں چاہتا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان اپنی ذات اور لذتوں میں غرق نہیں رہ سکتا، اسے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بیدار رہنا ہوتا ہے۔ کچھ فرائض اس کے پروردگار کی طرف سے ہیں، کچھ آل اولاد کی طرف سے ہیں، کچھ معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے ہیں، کچھ اپنے نفس کے حقوق ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا اور شراب کا خاص طور پر ایمان کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر شراب پینے والا عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شراب پی کر کتنے حادثے ہوتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور ڈرنک تھا، اپنا بھی نقصان، اوروں کا بھی نقصان، تعلیم کا حرج۔ شراب پی کر کتنے ہی جرائم کرتا ہے، پھر جیل میں چلا جاتا ہے۔ گویا یہ چیزیں ایسی گندگی ہیں کہ شیطان ان کے ذریعے انسان کو غلاظت کے گھڑوں میں گرا دیتا ہے، جہنم کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور شیطان کی چالوں سے واقف ہوں، ان بری چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس حلال کو شکر ادا کرتے ہوئے اپنائیں، حد میں رہتے ہوئے اپنائیں، ان نعمتوں کو رب کے راستے میں استعمال کریں اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ اور ہر حرام کے بارے میں صحابہ کی طرح ہم بھی کہہ دیں کہ انتہینا پروردگار ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔